کچھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ اور 5 آیات کے ساتھ. تو انی عالم، یہ وہی اسی طرح سے ہی ہے. عالم میں جانتا ہوں، اور اس کے شروع میں انا کو ہم نے باہر نکالا تو بن گیا انا عالم. جملہ اسمیہ بن گیا فعلیہ سے. ہم نے جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بنا لیا، شروع میں انا کو لگا دیا. ہم اس کے اوپر انا کا اثر دکھایا تو بن گیا انی عالم، بے شک میں جانتا ہوں. یہ ہم دیکھ چکے ہیں پہلے. یہ بہت مزیدار جو ہے گرامر کے حساب سے. ہوا تواب رحیم، ایک آیت دیکھیں. ہوا تواب رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. ہوا تواب رحیم. اب ہم نے اس کو ایسے کہنا ہے کہ وہی تو ہے جو توبہ کرنے والا ہو. یعنی ہم نے خبر کو جب ہم نے معرفہ بنانا ہو اور حصر کا مفہوم کرنا ہو تو ہمارے پاس آ جائیں گے ایک اور ہوا آ جائے گا. تو ہو جائے گا ہوا التواب الرحیم. جو تواب ہے اس کے اوپر الف لام لگ جائے گا، الرحیم کے اوپر بھی الف لام لگ جائے گا، تو یہ بن جائے گا ہوا التواب الرحیم. اب اس میں سے ایک جو ہوا تھا شروع میں مبتدا والا، اس کے اوپر آپ انا لگائیں گے تو یہ بن جائے گا انہو هو التواب الرحیم. کتنی مزیدار. دیکھیں آپ کو گرامر سمجھ آنے سے کتنا فرق پڑتا ہے. تو اب اس کا ترجمہ ہم یہ نہیں کریں گے کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا، بلکہ ہم کہیں گے بے شک وہی تو ہے جو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو گرامر کی سمجھ آنے سے آپ کو اصل مطلب سمجھ میں آتا ہے، اور اس کی خوبصورتی کا قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت سے اپنی جو ہے آیات بیان کی ہیں. تو اگر آپ کو گرامر آتی ہو تو پھر آپ اس کا اصل جو ہے مطلب سمجھ سکتے ہیں. تو انہو هو التواب الرحیم، ایک سادہ سا فکرہ کہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت مفہوم پیدا کیا ہے کہ بے شک وہی تو ہے، وہی تو ہے جو توبہ قبول کرتا ہے اور رحم کرتا ہے. اگلی آیت دیکھیں. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ. تو اس کے اندر ہم صرف مختصری سا دیکھیں گے. ہِیَ لَكَبِیرَةٌ، آپ نے لا کا اثر نہیں ابھی دیکھا، لیکن لا جو ہے اس کو یہ بھی اس کو لازم کے طور پہ لے آتا ہے. یعنی ایسے کرتا ہے لَكَبِیرَةٌ، بہت ہی بڑی ہے، یعنی بہت ہی بڑی ہے. ویسے تو یہ تھا کبیرۃن. ہِیَ کبیرۃن، یہ بہت بڑی ہے. ہِیَ کبیرۃن. اب ہِیَ لَكَبِیرَةٌ، بے شک وہ تو لَكَبِیرَةٌ وہ بہت بڑی ہے. اب اس کے شروع میں انا لگائیں گے تو ہِیَ کی جو حالت نصب ہوتی ہے وہ ہا ہوتی ہے. یہ ہم دیکھ چکے ہیں کافی مرتبہ. تو اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، اِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، بے شک وہ تو بہت ہی بڑی ہے. کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بنی اسرائیل سے کہہ رہے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ جو ہے مدد مانگو. وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، کہ یہ چیز ویسے جو ہے صبر کرنا اور نماز پڑھنا یہ چیز بہت بڑی ہے، بہت بھاری ہے، سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں ان کے لیے نماز کوئی بھاری چیز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر جو ہے وہ ان کو بہت اس نماز کو پڑھنا بہت آسان بنا دیتا ہے. کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز نہ پڑھنے سے ناراض ہوں گے تو وہ جو بھی کام جس کو آپ مشکل سمجھتے ہیں آپ کر گزریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے آپ بچنا چاہیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے ڈر کی وجہ سے صبر اور صلاۃ یہ بہت آسان ہو جاتا ہے. آگے ہے انکم ظلمتم انفسکم. تو بیسیکلی یہ تھا ظلمتم، تم نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں کے اوپر. ظلمتم، ظلمہ سے، ظلمہ، ظلمہ، ظلمو، ظلمت، ظلمتا، ظلمنا، ظلمتا، ظلمتما، ظلمتم، یہاں تک پہنچ گیا نا. نواں جو صیغہ ہے ظلمتم، تم سب نے ظلم کیا، انفسکم اپنی جانوں کے اوپر. یہ اب کیا چیز ہے؟ یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل سے شروع ہو رہا ہے. اب ہم نے اس کے اوپر انا لگانا ہے. اب انا کو کیا چاہیے کہ ہمیں ایک مبتدا چاہیے، اسم چاہیے. تو ہم اس جملہ فعلیہ کو پہلے جملہ اسمیہ بنائیں گے. تو ہم کیا کریں گے؟ انتم ظلمتم، انتم ظلمتم، تم نے ظلم کیا، تم نے ظلم کیا. اب اس کے شروع میں انا لگا دیں گے تو انا کیا کرتا ہے؟
انا انتم کو کم کر دے گا، تو انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا۔ اب اگر ویسے کوئی پوچھے کہ انکم ظلمتم انفسکم یہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے، تو آپ کہیں گے جملہ اسمیہ ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ اس کے اندر فعل ہے، بے شک تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، لیکن اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے فعلیہ کو اسمیہ میں بدلا ہے۔ پہلے ہم نے اس کے شروع میں انتم لگایا تھا، پھر انتم کے اوپر ہم نے انا کا بھی اثر لگایا ہے، تو انا مبتدا بنے گا، کم جو ہے اس کا انا جو ہے انا بنے گا، اس کے بعد کم اس کا مبتدا بنے گا، اور ظلمتم انفسکم جو اس کی خبر بن جائے گی۔ تو انکم ظلمتم انفسکم، بے شک تم نے ہی تو اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تھے کوہ طور سے، تو انہوں نے پھر ان سے کہا تھا، بنی اسرائیل کو کہا کہ تم نے اپنی جانوں کے اوپر بے شک تم نے ہی ظلم کیا ہے، یعنی کسی اور نے ظلم نہیں کیا بلکہ تم نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ اگلی جو آیت ہے اس میں انہ هو التواب الرحیم، ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ تھا ہوا تواب رحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو جب ہم نے التواب الرحیم کہا تو ہم نے کہا کہ ہم نے خبر کو مخصوص کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ، تو ہم نے اس کے شروع میں ایک اور ہوا لگا دی، تو یہ بن گیا ہوا التواب الرحیم، وہی تو ہے ہمیشہ توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم کرنے والا۔ اب اس کے شروع میں انا لگائیں گے تو کیا ہو جائے گا، ایک ہوا جو ہے وہ حالت نصب میں چلا جائے گا، تو یہ بن جائے گا انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی تو ہے جو ہمیشہ بار بار توبہ قبول کرتا ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔